براہ مہربانی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الحمد للہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اپنے تمام سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ہی اپنے سننے والوں کو روزانہ کی طرح بتا دیا تھا کہ ہمارا موضوع ہوگا، آج کے سیشن کا موضوع ہوگا ولایت، جس کی ابتدا میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ سورہ مائدہ قرآن کا 5واں سورہ ہے اور یہ اس سورے کی 55ویں آیت ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا الذین، اور اس کے بعد اللہ اور رسول کے بعد وہ ایمان لانے والے ہیں یا وہ صاحبان ایمان ہیں، یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، حالت رکوع میں۔ تو کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ولایت ہے تو قرآن کی یہ آیت بہت ریلیٹ کرتی ہے ہمارے موضوع سے کہ ولایت کا ذکر آیت ولایت کے بغیر ممکن نہیں، کہ جس کے بغیر، جس میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ ولایت ہے کیا اور ولی کون ہے۔ مسلمانوں کے لیے 3 ولی ہیں، اللہ نے مقرر کر دی ہیں۔ اب یہاں تھوڑا سا غور ہم کریں گے کہ ولی ہوتا کون ہے۔ ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ولایت ہو۔ ولایت کیا ہے؟ ولی کون ہے؟ تمہارا ولی، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارا ولی اللہ ہے، یعنی اللہ جس طرح، اب ولی کے بہت سارے معنی ہیں، کہ ولی وہ جو سرپرست ہو، ولی وہ جو آقا، ولی وہ جو مولا، ولی وہ جو نگرانی کرنے والا، خیال رکھنے والا، سرپرست، مینٹور، کچھ بھی اسے کہا جا سکتا ہے۔ آپ پر آپ کا اتھارٹی فگر، کہ جس کی اتھارٹی کے نیچے انسان زندگی گزارے، وہ انسان کا ولی ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اب یہ تو ثابت ہو گیا اس آیت سے ہی، اس آیت کو قرآن کا حصہ بنانے سے ہی ثابت ہو گیا کہ یعنی انسان کی زندگی میں اس کا کوئی نہ کوئی ولی ہونا بہت ضروری، کیونکہ انسان بغیر کسی سرپرست کے زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور یہ دنیاوی لحاظ سے بھی ہے کہ ہر انسان جس کا کوئی سرپرست نہیں ہوتا، وہ یتیم ہوتا ہے، یا وہ مسکین ہوتا ہے، یا وہ لاوارث ہوتا ہے۔ تو اللہ بتا رہا ہے کہ کیونکہ سرپرست ہونا تو ضروری ہے، ولی ہونا تو ضروری ہے، کوئی ولایت سے مبرہ نہیں ہو سکتا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا کوئی ولی نہیں۔ اور یہ بھی قرآن نے ہی کہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ان کا کوئی ولی نہیں، دراصل شیطان ان کا ولی۔ دیکھیں نا کس قدر خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بتا دی، یعنی تو انسان کسی نہ کسی کے زیر اثر، کسی نہ کسی کی سرپرستی میں ہی زندگی گزارنے کے لیے پیدا ہوا۔ تو اگر تو اللہ کو ولی نہیں مانتا، اس کے رسول کو ولی نہیں مانتا، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی ولی نہیں، تو پھر ان کا ولی شیطان ہے۔ ظاہر ہے جب ایک انسان کسی کی اتھارٹی کے نیچے، یعنی اللہ کی اتھارٹی کے نیچے بھی زندگی کہتا ہے کہ میں نہیں گزارتا، میرا اللہ کی اتھارٹی کو نہیں مانتا، رسول کی اتھارٹی کو نہیں مانتا، تو اس کا مطلب ہے وہ لاوارث ہے۔ اور لاوارث کا وارث کون ہوتا ہے؟ اگر وہ اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کو اپنا وارث نہیں بنائے گا، تو شیطان ہی اس کا وارث ہوگا۔
تو اللہ کہہ رہے کہ تمہارا ولایت لازمی ہے، سرپرست کا ہونا لازمی ہے، تو لیکن وہ سرپرست ہوں گے کون؟ اب دیکھیے سرپرست کا ہونا ضروری ہے، لیکن سرپرست کا پہچاننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو اللہ نے بڑا آسان کر دیا اہل ایمان کے لیے کہ بھئی تمہارا سرپرست اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. اس کے بعد 3 ولی ہیں، 3 بتائے ہیں قرآن نے. اس کے بعد وہ صاحبان ایمان ہیں جو نماز کو قائم کرتے ہیں. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بتائی ہیں، نام نہیں لیا. کہا اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ صاحبان ایمان ہیں. اور وہ صاحبان ایمان کون ہیں؟ ان کی نشانیاں بتا دی، کچھ نشانیاں. اب اللہ تعالیٰ نے نام نہیں لیا، نشانیاں بتائیں. اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟ کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، وہ صاحبان ایمان ہیں. سب سے پہلی نشانی یہ، وہ ایمان والے ہیں. اور اس کے بعد وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کو پڑھتے نہیں ہیں ہماری طرح، نماز کو قائم کرتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی نشانی، اور وہ زکوٰۃ دیتے ہیں. اب جب بات رک جاتی کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ ہیں کائنات میں ایسے جو نماز کو قائم بھی کرتے ہیں کسی نہ کسی صورت میں، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نشانی بتائی، اور اللہ نے کہہ دیا کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں حالت رکوع میں، یعنی جب وہ رکوع کر رہے ہوتے ہیں تو زکوٰۃ دیتے ہیں. تو یہ ایسی یونیک کوالٹی ہے جو شاید دنیا میں ڈھونڈنے سے نہ ملے. ایک تو اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان پہچانے، ڈھونڈے، پوری کائنات میں تلاش کرے کہ وہ کون ہے صاحبان ایمان. اور آخر میں اتنا کلوز کر دیا ہے کہ جب وہ ڈھونڈے گا، پہلے دیکھے گا نماز قائم کرنے والوں میں سے، پھر دیکھے گا زکوٰۃ دینے والوں میں سے، پھر اس میں سے بھی انسان ڈھونڈے گا زکوٰۃ کس حالت میں؟ رکوع کی حالت میں. تو امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا، زکوٰۃ دینے والے صاحبان ایمان، یعنی جمع کا صیغہ آیا ہے، وہ ہمارے ولی ہیں، اللہ نے انہیں ہمارا ولی مقرر کیا. تو امام نے فرمایا کہ ہم 12 میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے رکوع میں زکوٰۃ نہ دی. تو سمجھ میں آتا ہے کہ کچھ ہیں ایسے کہ جنہیں ہمارا ولی مقرر کیا گیا ہے. اب ولی کے معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے سرپرست ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں. تو اللہ کی ولایت ایسی چیز ہے جو اللہ کے پاس ہے، کیونکہ اللہ ولی ہے. اس کے بعد رسول ولی ہے. دوسرے نمبر پر ولایت کس کے پاس ہے؟ رسول کے پاس. پھر ان صاحبان ایمان کے پاس ہے. بس ان 3 لوگوں کے پاس ولایت ہے. یہ 3 لوگ صاحب ولایت ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی صاحب ولایت نہیں. یعنی یہ 3 ہستیاں ایسی ہیں جو ہماری سرپرست ہیں. یہ 3 ہستیاں ہیں جو ہماری آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے نگرانی کرنے والے ہیں، ہماری سرپرستی کرنے والے، ہمارے معاملات کو دیکھنے والے ہیں. دیکھیے ولی کے اتنے معنی ہیں کہ عام گھروں میں جب کسی لڑکی کا نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو وہ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ لڑکی کے ولی کو بلائیے. ولی کو تو کس کو بلایا جاتا ہے؟ وہ جو اس لڑکی کا سرپرست ہو، یعنی اس کا باپ، یا اگر باپ نہیں ہے تو اس کا بھائی، یا کوئی بھی ایسا جو اس کی سرپرستی کرتا رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بس یہ 3 ہیں جو ہمارے سرپرست ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہیں قابل احترام ہیں، لیکن جن معنوں میں ولی اللہ نے ہمیں بتایا وہ صرف یہ 3 ہیں. تو اب 3 کے زیر اثر ہی ہم زندگی گزاریں گے، یعنی ہماری زندگیوں پر حق ان 3 کا ہے، یعنی اللہ رسول کا ہے، اور اس کے بعد ان ہستیوں کا ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں. تو یہ 3 اہل ولایت، یعنی ولایت ایک ایسی ڈگری ہے جو اللہ تعالیٰ نے برابر دی ہے، اپنے پاس رکھی ہے، اپنے رسول کو دی ہے،
اور اپنے ولی کو دیا. تو اب اگر کوئی شخص ان 3 ولایتوں سے مبرہ ہو کر کوئی مومن یا کوئی مسلمان زندگی گزارنا چاہے تو وہ زندگی گزار نہیں سکتا. اب اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے کہ ولایت میں سرپرست آ جاتا ہے، آقا اور مولا آ جاتا. تو اب اگر کوئی آپ کا سرپرست ہے تو وہ آپ پر اختیار بھی رکھتا ہے، آپ کی جان پر حق بھی رکھتا ہے. لیکن ہمارے گھروں میں عام زندگی میں جو ہمارے ولی ہوتے ہیں، ہماری بہت ساری ذمہ داریاں انہوں نے اپنے اوپر لی ہوئی ہوتی. یعنی بیٹی کا جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی باپ اس کا ولی ہے، اور شادی کے بعد شوہر اس کا ولی ہے، تو باپ اس کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے، اس کی پریشانی میں اس کو تسلی بھی دیتا ہے، اس کے سر پہ ہاتھ بھی رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے. اور بیٹی حق رکھتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے کوئی فرمائش کرے، کچھ مانگنا چاہے تو مانگ سکتی ہے. اور شادی کے بعد کیونکہ شوہر اس کا ولی ہے تو وہ اپنے شوہر سے کچھ مانگ بھی سکتی ہے، کوئی فرمائش بھی کر سکتی ہے. کیونکہ ولی کے درجے پہ جو آ گیا اب اس کی ذمہ داری ہو گئے ہیں ہم. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ذمہ داری اٹھائے اور وہ ساری چیزیں پوری کرے. تو اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ولی تو اللہ ہے تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں. اس کے بعد ہمارے ولی رسول اللہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا. اور اس کے بعد مولا کائنات ہمارے ولی ہیں، کیونکہ وہ ہیں جنہوں نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی. تو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے مانگتے ہیں، اور اس کے بعد ہم مولا کائنات سے مانگتے ہیں. ہم مدد بھی مانگتے ہیں، ہم اور بہت ساری چیزیں جو ہمیں چاہیے ہوتی ہیں ہم ان ہستیوں سے مانگتے ہیں. کیوں مانگتے ہیں؟ کیونکہ یہ ولی ہیں، اور ولی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اذن سے یہ مقام عطا کیا ہے کہ وہ اپنے زیر اثر جو لوگ ہیں انہیں دے سکتا ہے. اللہ نے انہیں اختیار دیا. اچھا، اللہ کی ولایت کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ کی ولایت کی پوری کائنات کو ضرورت ہے. اب ولایت میں فرق ہے، اللہ کی ولایت کی پوری کائنات کو ضرورت ہے. ولایت 3 ولایتیں ہیں، اور رسول اللہ کی ولایت کی بھی پوری کائنات کو ضرورت ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، رسول رحمت للعالمین. تو اب جو تیسری ولایت ہے یعنی ولایت علی، تو وہ کس لیے ہے؟ اس کی کس کو ضرورت ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، کیونکہ ولایت تو ایک ہی ہے، اللہ کے پاس ہے، رسول کے پاس ہے، اور مولا کے پاس ہے. تو اللہ رب العالمین، رسول رحمت للعالمین، اور علی مشکل کشائے کائنات کیسے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور ضرورت کیوں پڑی اللہ کو؟ اپنی ولایت اللہ اپنے پاس رکھتا. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس نے بہت ساری ایسی صفات ہے جو صرف اپنے پاس رکھی ہیں، جیسے خالق ہونا، مالک ہونا. وہی مالک ہے، وہی خالق ہے. لیکن ولایت اس نے اپنے پاس نہیں رکھی، اس نے آگے دی، اپنے رسول کو دی، اپنے ولی کو دی. کیوں دی؟ کیونکہ اللہ کی ولایت میں داخل ہونے کے لیے رسول کی ولایت کا اقرار کرنا ضروری ہے. اور رسول کی ولایت میں داخل ہونے کے لیے کہاں سے داخل ہوں گے؟ کیسے رسول تک پہنچیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، انا مدینۃ العلم والی بابھا، انا دار الحکمہ والی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے. تو کیسے پہنچیں گے؟ تو اللہ نے ولایت تقسیم کی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ولایت میں داخل ہو سکیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اہلیان ولایت میں شامل ہو سکیں. یعنی اس لیول پر ولایت کو تقسیم کیا. تو اب آپ نے دیکھا ہوگا، دیکھیے کعبہ، اللہ کی ولایت کہاں بٹ رہی ہے دنیا میں؟ ویسے تو اللہ ہر جگہ موجود ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ نہ ہو، کوئی ایسی شے نہیں جس کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو اپنی معرفت نہ دے رہا. بے شک دے رہا ہے، لیکن مقام ولایت، ولایت خدا کیا ہے؟ اللہ کا گھر یعنی کعبۃ اللہ. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ کعبۃ اللہ میں صرف وہی جا سکتا ہے جو مسلمان ہو، کوئی کافر، کوئی مشرک جا نہیں سکتا. تو اللہ کی ولایت
तक कोई काफिर या मुशरिक कैसे पहुंचेगा? बस जो मुसलमान हो गया वही अल्लाह का घर जाके देख सकता है, वही देख सकता है कि अल्लाह का जाहो जलाल क्या है। अल्लाह ने जिस घर को अपना घर कहा है वहां की फिजाओं को वही महसूस कर सकता है जो मुसलमान है, क्योंकि अल्लाह का घर पाक है, कोई काफिर और मुशरिक जा नहीं सकता। उसके बाद रसूल अल्लाह की विलायत है, मस्जिद नबवी में भी कोई काफिर और मुशरिक नहीं जा सकता, या कोई ऐसा जो विलायत का कायल ना हो। लेकिन ये विलायत जब आगे बढ़ी, जब मौला कायनात के पास है, जब मैं मासूमीन अलैहिस्सलाम के पास आई, तो हम देखते हैं कि जो अली का मानने वाला है वो भी अली के दर पर जा रहा है, जो मानने वाला नहीं है वो भी जा सकता है, कोई पाबंदी नहीं। वजह क्या है? देखिए, अल्लाह तक वो पहुंचेगा जो दीन में दाखिल हो चुका, रसूल तक वो पहुंचेगा जो दीन में दाखिल हो चुका, लेकिन दरे अली तक वो भी जा सकता है जो दीन में दाखिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यही तो वो दरवाजा है कि जहां से वो दीन में दाखिल, खुद रसूल अल्लाह ने फरमाए। तो इसलिए मजलिस हुसैन और हमारे इमाम बारगाह हर किसी के लिए खुले हैं। मस्जिद में काफिर नहीं जा सकता, लेकिन मजलिस हुसैन में काफिर भी आ सकता है। मस्जिद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह न नहीं जा सकता, लेकिन मजलिस में वो भी चला जाता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहता, क्योंकि है कि यहाँ से ही ला इलाहा इल्लल्लाह रसूलुल्लाह कहने के लायक होगा। जाएगा तो देखेगा तो समझेगा तो इकरार करेगा। आप कोई भी चीज दुनिया में किसी इंसान के सामने रखे बगैर कोई ऑफर, आप उसे कैसे कायल कर सकते हैं? वो किसी दर पे आए बगैर दाखिल कैसे होगा? तो विलायत जरूरी है दूसरे लोगों को दीन में दाखिल करने के लिए। इसलिए विलायत को इस तरह बांटा गया है अल्लाह की तरफ कि अब दरे हुसैन पर कोई आएगा तो विलायत में दाखिल होगा, देखेगा, समझेगा, सोचेगा। और बाज दफा तो ऐसा होता है कि कोई दरे हुसैन पर आ जाए, कोई दरे अली पर आ जाए, कोई नजफ आ जाए, कोई करबला आ जाए, कोई काज़मैन आ जाए, कोई मशहद आ जाए, और वो वहां दुआ करे, चाहे वो इनकी विलायत का कायल ना हो, उसकी दुआ कबूल कर देता है अल्लाह, उसकी हाजत अल्लाह उसे अता कर देता है। क्यों? क्योंकि ये वो दर है जहां होकर उसका दिल नर्म होगा, ताकि वो आए, उसे दावत दी जाती है, आओ, और वो विलायत में दाखिल हो जाता है। विलायत पूरी कायनात के इंसानों के लिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन है, उसकी रुबूबियत पूरी कायनात के लोगों के लिए। रसूल अल्लाह रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी रहमत पूरी कायनात के इंसानों के लिए। बिल्कुल इसी तरह विलायत भी पूरी कायनात के इंसानों के लिए, किसी मखसूस के लिए नहीं है। ये अलग बात है कि कोई फायदा उठाए, कोई फायदा ना उठाए। फिर वही बात कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और जो ये कहते हैं कि अल्लाह हमारा वली नहीं है, रसूल हमारे वली नहीं है, तो उनका वली शैतान है। तो विलायत इस कदर जरूरी है। और विलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को एक अलग मकाम है इस्लाम। इसीलिए तो हम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलियन वलीउल्लाह। ये अलियन वलीउल्लाह का क्या मतलब है? अली अल्लाह के वली हैं, ये हम गवाही देते हैं, क्योंकि वो हमारे वली हैं, वो हमारे सरपरस्त हैं। हम पर वाजिब है कि हम इकरार करें कि वो हमारे वली हैं, अल्लाह के वली हैं, हमारे लिए हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, साहिब विलायत हैं। तो विलायत इस लिहाज से अल्लाह की रहमत है हम पर। अब नेमाते, और जब विलायत का ऐलान हुआ तो क्या, कौन सी आयत नाजिल हुई कि हमने तुम्हारे दिन को मुकम्मल कर दिया और तुम पर नेमत को तमाम कर। और उसके बाद फरमाया कि मन कुन तो मौला हूँ फहाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ, यानी जिसका मैं सरपरस्त हूँ, आका हूँ, उसके अली सरपरस्त हो, आका और मौला है। उससे पहले अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कह दो कि हमने तुम्हारे दिन को, इनको पैगाम पहुंचा दो कि मुकम्मल कर दिया है, तुम पर नेमत को तमाम कर। यानी विलायत अली नेमत है, नेमत है। और अल्लाह को नेमतों को ठुकराने वाले लोग
پسند نہیں، اللہ کو حد سے بڑے ہوئے پسند نہیں، ناشکرے لوگ پسند نہیں. یعنی اگر اللہ اپنی بارگاہ سے اپنے بندوں کو اپنی ہی بارگاہ میں ایک سفارشی عطا کر رہا ہے تو کوئی بے وقوف ہی ہوگا جو اسے ٹھکرائے گا. مجھے ولایت نہیں چاہیے. تو ولایت اتنی ضروری ہے، بے حد ضروری ہے انسان کے ایمان کے لیے، انسان کو معرفت کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے. کیونکہ جب ہم دعائے معرفت پڑھتے ہیں تو وہ دعائے معرفت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ اس میں اس دعا کے جملے ہیں کہ اے پروردگار تو مجھے میری معرفت عطا فرما. کیونکہ اگر میں نے اپنی معرفت حاصل نہ کی تو میں تیرے ولی کی معرفت سے محروم رہ جاؤں. اور پروردگار تو مجھے میرے ولی کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر میں نے تیرے ولی کی معرفت حاصل نہ کی تو تیرے رسول کی معرفت سے محروم رہ جاؤں. اور پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، کیونکہ اگر میں نے تیرے رسول کی معرفت حاصل نہ کی، تیرے رسول کو نہ پہچانا، تو میں تیری معرفت حاصل نہیں کر سکوں، میں تجھے نہیں پہچان سکوں. اب سمجھ میں آئے کہ یہ ایک سلسلہ ہے، یہ کلاس در کلاس جس طرح بچہ اسکول میں پڑھتا جاتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے اور آخر میں پی ایچ ڈی کر لیتا ہے یا ڈاکٹر بن جاتا ہے یا انجینئر بن جاتا ہے، ڈائریکٹ کالج یا یونیورسٹی میں تو نہیں داخلہ لیتا نا. درجہ بدرجہ ہم نے ولایت کی معرفت اور اللہ تک پہنچنے کی، لیکن اللہ نے یہ جو سلسلہ بتایا ہے وہ سلسلہ ولایت کا ہے. اللہ اللہ ہے، رسول اللہ نہیں ہے. رسول رسول ہے، اللہ رسول نہیں ہے. علی ولی ہیں، رسول نہ رسول ہے نہ اللہ ہے. عجیب کشمکش ہے. لیکن اللہ بھی ولی ہے، رسول بھی ولی ہے، علی بھی ولی ہے. یہ ایک صفت ہے ایسی جو اللہ نے اپنی صفت اپنے رسول کو بھی عطا کی ہے، اپنے ولی کو بھی عطا کی. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ راستہ ہے. آپ اگر مولا کائنات کو اللہ کا ولی سمجھیں گے اور اس کے بعد اللہ کا رسول سمجھیں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا. اگر آپ اللہ کے رسول کو اللہ کہیں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا. تو پھر کس راستے سے جائیں گے؟ ولایت کے راستے سے. کیونکہ مولا کائنات بھی ولی ہیں، رسول بھی ولی ہیں، اللہ بھی ولی. تو ایک راستہ ایسا ہے ہمارے لیے. اب دیکھیے، اگر ہم مولا کائنات کو اللہ کا ولی ماننے والوں میں سے ہیں تو ہمیں کوئی مغالطہ نہیں ہوتا. الحمدللہ ہمیں ہمارے بھٹکنے کے چانسز بہت کم ہیں. لیکن مسائل وہاں پیدا ہوتے ہیں جہاں آپ معرفت علی کیوں ضروری ہے، اللہ کے ولی کی معرفت کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے ولی کو پہچانیں گے جبھی تو آپ اللہ کے رسول کو پہچان سکیں گے. اب کتنی مشکل ہے ان لوگوں کے ہاں جو ولایت علی کے قائل نہیں، وہ رسول کو ہی آج تک نہیں پہچان سکے. اتنے مسئلے مسائل ہیں، اتنی کنفیوژن ہے. وہ بھول جاتے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ویسے تھے، وہ عام انسان تھے یا وہ خاص انسان تھے، وہ عام لوگوں کی طرح بن کے آئے تھے یا وہ کوئی خاص انسان تھے. کتنی کنفیوژن ہے. لیکن ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں، کیونکہ ہم جانتے، کیونکہ ہماری معرفت کی ابتدا ولایت سے ہوتی ہے. جب ہم ولی کی معرفت حاصل کر لیتے ہیں تو ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے کہ پھر وہ ولی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں علی رسول اللہ کا ادنا سا غلام ہوں، تو وہ رسول کیسے ہوں جن کا غلام ایسا ہے؟ وہ رسول کیسے ہوں گے کہ جن کا وسیع ایسا ہے؟ اور پھر وہ خدا کیسا ہوگا کہ جن کا رسول ایسا؟ تو الحمدللہ ہمیں یہ معرفت کی راہ ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عطا کی ہے، کیونکہ ہم آئے ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم ولایت کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. اور ولایت دوسرے مذاہب کو دعوت دینے کا سب سے بہترین طریقہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں. دوسرے مذاہب کے لوگ اگر دین میں داخل ہوں گے تو کس طرح داخل ہوں گے؟ ولایت کے ذریعے ہی داخل ہوں گے، اللہ کے ولی کے ذریعے ہی داخل ہوں گے، اللہ کے ولی کی معرفت کے ذریعے ہی داخل ہوں گے. مولا کائنات اللہ کا خاص احسان ہے اس کائنات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا کہ یا علی، پرانے وقتوں میں کون تھا سب سے زیادہ
بدبخت انسان؟ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ کہ جس نے حضرت صالح کی اونٹنی کی کوچوں کو کاٹ دیا تھا۔ تو آپ نے پوچھا کہ اس دور میں سب سے بدبخت اور ملعون انسان کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کہا وہ شخص جو تمہاری پیشانی پر ضرب لگائے گا وہ اس کائنات کا بدبخت ترین اور ملعون ترین انسان ہوگا۔ اگر کوئی علی کو تکلیف پہنچائے تو وہ کائنات کا بدبخت ترین ملعون ترین انسان ہے۔ اگر اسی بات کو ہم الٹ دیں تو جو علی سے محبت کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا سب سے بختور انسان، سب سے بہترین انسان، کیونکہ علی کی دشمنی انسان کو ملعون بنا دیتی، تو علی کی محبت یقیناً اللہ کا پسندیدہ، اللہ کا دوست بنا دیتی ہے۔ کتنی حدیثیں، کل میں علم اس کو دوں گا کہ اللہ اور رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، وہ اللہ اور رسول کو دوست رکھتا ہوگا۔ اب جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے اللہ اور رسول کو دوست رکھتے تھے، لیکن اللہ اور اس کا رسول جسے دوست رکھتے ہیں وہ صرف مولا کائنات، اور ان کی شہادت کے دن چل رہے ہیں۔ مولا نے جب آپ کو ضرب لگی، آپ کو گھر لایا گیا تو آپ نے وصیتیں کی ہیں، آپ نے ہر طریقے سے ہر طرح کے انسان کو اپنا جو وصیت نامہ چھوڑا ہے اس میں قیامت تک کے لیے ایک بہترین لاہ عمل دے کر گئے ہیں اپنی وصیت۔ امام حسن و حسین سے جو وصیتیں کی، مولا عباس سے جو وصیتیں کی، بی بی زینب سے جو وصیتیں کی، اپنے دوستوں سے، اپنے صحابہ سے، اپنے احباب سے جو وصیتیں کی، وہ غور کرنے کے لائق ہیں کہ جب اپنے بیٹوں سے فرمایا کہ دیکھو کبھی بھی ظلم کا ساتھ مت دینا، ہمیشہ مظلوم کے ساتھ کھڑے رہنا۔ اب یہ کس قدر خوبصورت جملہ ہے، قیامت تک کے لیے اگر کوئی علی کا ماننے والا ہے کہ وہ مظلوم کا ساتھ دے، ظالم سے خوف زدہ نہ ہو، کبھی کسی ظالم کے ساتھ بیٹھنے والا علی والا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ولایت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی کو بہترین بنانا ہے، دنیاوی زندگی کو بھی، اخروی زندگی کو بھی۔ اسی لیے مولا کائنات کو دنیا میں بھیجا گیا، اسی لیے آپ نے ضرب کھائی، اسی لیے آپ نے شہادت پائی۔ آپ نے فرمایا فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ کیا علی کا چاہنے والا کبھی علی کے اس جملے پہ غور کرتا ہے کہ سر میں ضرب لگ گئی ہے، خون بہ رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں میں کامیاب ہو گیا؟ کیوں؟ اسی لیے کہ میری زندگی پر غور کرو کہ جیسی زندگی میں نے گزاری ہے، یہ کامیاب ترین زندگی، کہ پلک جھپکنے کی دیر تک بھی علی کے قریب سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں گزری، ایسی بات نہیں گزری، ایسی سوچ نہیں گزری کہ جس سے خدا نخواستہ اللہ اور رسول ناراض ہو یا اللہ اور رسول کی دل آزاری ہو۔ کیسی کامیاب زندگی گزاری کہ وہ نمونہ عمل ہے قیامت تک کے لیے۔ مولا فرما رہے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گئے۔ ہم علی کے چاہنے والے علی کی زندگی پر غور کر کے اپنی زندگیوں کو کامیاب کب بنائیں گے، کب اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں گے؟ علی بتا رہے ہیں ایک بھائی کیسا ہونا چاہیے رسول اللہ کی خدمت کر کے، بتا رہے ہیں کہ ایک شوہر کیسا ہونا چاہیے بیوی سے حسن سلوک کر کے، بتا رہے ہیں کہ ایک باپ کو کیسا ہونا چاہیے اپنے بچوں پر شفقت فرما کر، اپنے بچوں کو علم پہنچا کر، اپنے بچوں کو تعلیم دے کر، اپنے بچوں کی تربیت کر کے، مولا عباس کی تربیت کر کے بتا رہے ہیں کہ اللہ کا پسندیدہ انسان کیسا ہوتا ہے۔ پروردگار ہم سب کو ان دنوں کے صدقے میں، ان لمحوں کے صدقے میں، کہ ان راتوں کے صدقے میں، اس رمضان کے مبارک مہینے اور سب سے آخری مبارک عشرے کے صدقے میں پروردگار ہمیں مولا کائنات کی زندگی سے بہترین سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار جہاں ان کے مصائب پر رونے کی توفیق دی، ان کی زندگی سے سبق حاصل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سننے والوں کی تمام جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔ رب العالمین مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے صدقے میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور کر،
ہر دعا سے بڑی دعا اپنے ولی اسر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما یا رب العالمین. الہی آمین بحق محمد و آلہ الطاہرین. آمین. صلی علی محمد و آلہ محمد وجل.